دعا ہے کہ پروردگار آپ تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائیں، اور جو تمنا ہیں، جو مرادیں ہیں، بارگاہ رب الحسین میں منظور اور مقبول ہیں۔ بانیان مجلس کا انتظام اہتمام خرچ اخراجات پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں، اور دعا ہے کہ پروردگار بانی مجلس کے والد مرحوم سردار شوکت حیات خان، والدہ مرحومہ بھتیجا شہید احتشام مہدی، شہید نور حسن، پروردگار ان سب کے درجات کو بلند مقام عطا فرمائیں، عالی اور متعالی فرمائیں، اور خواجہ کوثر عباس ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ پروردگار ان کو اولاد نرینہ جیسی نعمت سے مالا مال فرمائیں۔ محمد اجمل خان، جہاں زیب بھائی، شاہ زیب خان، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں، رزق میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائیں، دلی حاجتیں، تمنائیں، مرادیں اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں، اور جو بھی مقاصد خیر ہیں خدا اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں۔ شیخ اظہر محمد وقاص، شیخ اظہر اور نور فاطمہ، دعا ہے پروردگار جناب سیدہ کی شکستہ صدقہ اپنے سید قوم العاجلہ عطا فرمائیں، اور جو بھی حاجات تمنائیں پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آغا صاحب کا بیٹا بیمار ہے، دعا ہے کہ پروردگار بیمار کربلا کا صدقہ میں صحت قوم العاجلہ عطا فرمائیں۔ ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ مجلس پر نور ہو جائے آپ سے۔ آپ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی مولویوں سے بولنے والا مجمع ہے۔ عموماً محمد مصطفیٰ بلند تر صلوات۔ بعض علاقوں میں جائیں تو مومنین مولوی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید یہاں بھی کوئی پریشانی والا ماحول تو نہیں ہے کہ کئی مولویوں کو دیکھ کے پریشان ہونے والا مجمع بیٹھا۔ ماشاءاللہ۔ اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ الزہرا۔ اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ الزہرا۔ اتنے سجدے کرتا ہے، اللہ کو کہنا پڑ جاتا ہے بس کر، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، میں اللہ برداشت نہیں کر سکتا، اور تو ساری ساری رات کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں سجدے ہی کیے رہتا۔ ہم کہیں پروردگار یہ جو طویل طویل سجدے ہیں اس میں کوئی راز ہے؟ تبھی تو اس راز کو جانتا ہے یا میرا خدا یا میرا نبی۔ تبھی تو کہتے ہیں فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب ہم تجھے کیسی چیز عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اتنا کچھ تو کیا خدایا تیرے لیے، کہ ابھی تک تیرا حبیب تجھ سے راضی ہی نہیں ہوا۔ سوال ہے نا، ابھی تک یہ تیرا حبیب کیا تجھ سے راضی نہیں ہوا، اور تو اسے راضی کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اور بات
اگر صحبتوں کی تھی، پتھر کھانے کی تھی، تبلیغ رسالت کی تھی، تو اس کے لیے بھی کچھ اپنے لیے تو چاہ ہی نہیں رہا۔ بھائی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے لیے کچھ نہیں چاہ رہا، کہتا ہے اس کا اجر اگر ادا کرنا ہے تو میری بیٹی زہرا سے مودت کرو۔ وہاں اجر اس کے لیے چاہ رہا، اور یہاں کوئی ایسی چیز ہے، ایسی تمنا ہے، جب تک اس سے نہیں ملے گی یہ تو راضی ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے قدرت کے ہاں اللہ کا نبی کچھ دیکھ چکا ہے، کچھ تو ایسا ہے وہ جب تک نہیں ملے گا میرا حبیب مجھ سے راضی نہیں ہوگا، تو ہم دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو کم از کم خدا کی جس رضا پر اس کا حبیب راضی ہو جائے اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ اس کو کوثر کہا جاتا ہے، اور یہ کوثر ہے جس کی عطا پہ اس کا حبیب راضی ہو۔ اور میں کہتا ہوں اے کوثر تیرے کیا کہتے ہیں، یہ کیسی کوثر ہے جس کی عطا پر اس کا حبیب راضی بھی ہو رہا ہے، رضا بھی اختیار کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے مقام اور اس کی منزل۔ آخر یہ کون ہے کہ جس کو اللہ نے نہ صرف کوثر بنایا بلکہ اس کی خلقت میں اپنا نور عظمت الہی رکھا، انوار تجلیات میں اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے نور سے خلق فرمایا، اور پھر کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، اور پھر علی کے متعلق کہتا ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے قرار پائے گا۔ لیکن خلقت فاطمہ کس نور کا حصہ تھی؟ آخر وہ بھی تو کوئی نور تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے 7 حجابات ایسے ہیں جن کے راز ہیں، ہر حجاب کا اپنا ایک راز ہے۔ سر من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک سب سے بڑا راز اس کا حجاب عظمت الہی ہے، اور یہ 7واں حجاب، اور یہ 7واں حجاب اللہ نے اس کو نور عظمت الہی بنایا، اور یہ ہر کسی کو نہیں عطا کیا اس کا نور، اس کے لیے خاص کہا کہ میں نے فاطمہ کو نور عظمت الہی سے خلق فرمایا، نور عظمت الہی سے، اور یہ نور عظمت الہی کا جلوہ اللہ نے کائنات کے ہر ذرے میں رکھا، اور اس کی نورانیت اور اس کی شعائیں اتنی عرفہ و اعلیٰ ہیں کہ جہاں پڑیں گی روشن کر دیں۔ اس کا ایک جز، اس کا کل نہیں، صرف اس کا ایک جز، اس نور کا صرف ایک جز، کل میں سے ایک جز اگر وہ کسی بھی شے میں رکھ دے تو وہ کائنات کو منور کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورج میں جو نور رکھا وہ نور عظمت الہی کے نور سے رکھا، چاند کے اندر جو نور رکھا وہ نور عظمت الہی کے نور سے رکھا، اسی طرح دریاؤں کی روانی، سمندروں کی جولانی، ان سب میں اللہ نے اپنے انوار تجلیات کو رکھا، اور پھر انوار تجلیات میں نور عظمت الہی کا نور بھر دیا، جس کی وجہ سے آج کائنات روشن ہے۔ اس لیے تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم فاطمہ کے گھر کو آسمان پر اس طرح چمکتا ہوا دیکھتے تھے جس طرح اہل زمین آسمان پر سورج چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اہل زمین آسمان پر کس طرح سورج چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم فاطمہ کے گھر کو زمین پر چمکتا ہوا دیکھتے تھے۔ یہ نور ہے، عظمت الہی ہے، اس نور کا حصہ سورج میں عطا ہوا، چاند میں ہوا، سیاروں میں ہوا، ستاروں میں ہوا،
کائنات کے ہر ذرے میں بخش دیا، یعنی کائنات کی ہر شے میں اللہ نے نور فاطمہ کو رکھا، نور فاطمہ رکھا۔ اس لیے کائنات کے ہر نعمت کو مرہون منت بنایا ہے جناب فاطمہ، مہر بنایا، معمولی نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ کائنات کی ہر نعمت جو تم استعمال کرتے ہو یہ صدقہ ہے جناب زہرا کے نور کا، یہ تم استعمال کرتے ہو۔ دنیا کی ہر چیز استعمال کرتے ہو تو کیا آتا ہے؟ بل آتا ہے۔ پیسے بھرو گے تو پانی آئے گا، پیسے بھرو گے تو بجلی آئے گی، پیسے بھرو گے تو سہولت لو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیسہ بھرنا یہ اجر ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا اجر کیا ہے؟ اس کا پیسہ۔ تم پیسے کی بدولت پر دنیا کی ہر نعمت خرید سکتے ہو، اس کا مطلب ہے اجر ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے ابھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، کائنات کے ہر ذرے میں اللہ نے نور فاطمہ کو رکھا۔ نور فاطمہ اللہ نے نعمت بنا کر ہر انسان کے لیے بخش دی ہے، اور یہ استعمال تم کر رہے ہو۔ اب خدا اس کا اجر اور کیا چاہتا ہے؟ وَاللَّهُ سَلَكُمْ وَلَا أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مقروض ہو تم، جناب سیدہ کے مقروض قرار پائے گئے، تمہیں اجر ادا کرنا ہے۔ یہ اجر صرف آپ اور ہم نہیں کر رہے ادا، خود اللہ کے نبی کو بھی حکم ہے کہ وہ اجر زہرا ادا کرے۔ یہ معمولی نہیں ہے، یعنی رسول خدا بھی اس فاطمہ کا اجر ادا کرے، ان کو بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے انوار تجلیات بہت سے عنوانات ہیں بی بی کے، آیا ہے مصداق انما یرید اللہ زہرا ہے، آیا ہے مصداق سورہ دہر زہرا ہے، آیا ہے مصداق سورہ قدر زہرا ہے، آیا ہے مصداق سورہ عنکبوت زہرا ہے، سورہ روم زہرا ہے۔ قرآن کی جس آیت کو کھولو گے ہر آیت میں نور تجلیات زہرا ہے۔ کائنات کی یہ واحد زوجہ ہے، توجہ چاہوں گا، کائنات کی یہ واحد زوجہ ہے کہ جس کی طرف پیٹ کر کے اس کا شوہر نہیں چلتا۔ علی جیسا امام ادب سیدہ میں، مقام اور شرف میں، مجھے آپ بتا سکتے ہیں نبیوں کا سردار جس کے احترام میں کھڑا ہوگا اس کے لیے کیا مولا امیر المومنین کا یہ جو ادب اور یہ کمال ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ لہذا انوار تجلیات میں نور عظمت الہی، یہ نور ہے جو اللہ نے فاطمہ کے نور کے اندر رکھا، اور اس کو مرہون منت بنایا ہے جناب سیدہ کے۔ منزل معرفت و کمال اگر کسی نے سیکھنا ہو تو وہ جناب زہرا سکھاتے ہیں۔ اگر نور کی بات کروں تو یہ بی بی کا یہ جو نور ہے اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ بہت سارے آئمہ ہیں جن کے انوار تجلیات میں بہت سارا نور منقطع ہوا بعض موارد میں۔ کائنات کی یہ واحد بی بی ہے جس کے نور کو اللہ نے منقطع نہیں کیا، منقطع نہیں ہونے دیا۔ پیشانی سے جو نور نکلتا ہے نماز فجر کے وقت وہ سفید رنگ کا، یہ سفید رنگ کا نور جو پیشانی سے نکلتا ہے پورے مدینے کے در و دیوار پر ساطع ہو جاتا ہے۔
اور جب تک یہ نور رہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں زہرا مصلی پر ہے۔ نماز ظہر کے وقت بی بی کا یہ نور پیشانی اقدس سے جو نکلتا ہے وہ زرد رنگ کا ہے۔ یہ زرد رنگ کا نور جب مدینے کے در و دیوار پر پڑتا ہے اور جب تک یہ رہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں فاطمہ مصلی پر۔ نماز مغرب کے وقت بی بی کی پیشانی سے جو نور نکلتا ہے وہ سبز رنگ کا ہے، اور یہ سبز رنگ کا نور مدینے کے در و دیوار پر ساطع ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ نور رہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں فاطمہ مصلی پر ہے۔ اب یہ مصلی پر رہنے کا سلسلہ نہ منقطع ہو رہا ہے نہ نور کا سلسلہ منقطع ہو رہا ہے۔ کائنات کی یہ واحد بی بی ہے کہ جس کا نور قبر میں بھی منقطع نہیں ہوگا۔ قبر میں بھی منقطع ہونے والا عبادتوں کے محور۔ یہ تو راز اس وقت کھلا مولا امیر المومنین پر جب پیغمبر اسلام نے خود علی سے کہا یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ کوئی بھی سسر اپنے داماد سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ یہ سوال کیا ہے رسول خدا نے، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اس علی سے سوال کر رہے ہیں جس کی چاند سورج ستارے گواہی دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی علی کو سوئے ہوئے نہیں دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے مصلی عبادت پر دیکھا ہے۔ ہم نے علی کو جب بھی دیکھا مصلی عبادت پر دیکھا۔ اس علی سے سوال کیا ہے پیغمبر، یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ علی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم یا رسول اللہ، عبادت الہی میں اپنے سے بڑھ کر پایا۔ عبادت الہی میں اپنے سے بڑھ کر پایا۔ کیا محور ہوگا عبادتوں کا اے سیدہ کہ علی کی عبادتوں سے آپ کی عبادتوں کا کمال اوج حاصل ہو جائے۔ کیونکہ فاطمہ کے نزدیک صرف مصلی عبادت نہیں ہے، فاطمہ کے نزدیک شوہر علی جیسے شوہر کی اطاعت کرنا یہ زہرا کے لیے سب سے بڑی مقام عبودیت ہے۔ یعنی یہ مقام عبودیت یہ بہت ہے کہ خدایا میں جتنا بھی تیرا شکر ادا کروں کم ہے کہ تم نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا۔ علی جیسا شوہر فاطمہ زہرا کا ہے عالم اسلام میں کوئی ایسی فضیلت دو لا کر کے دکھا کہ شوہر قسیم النار والجنہ ہو، خود عورتوں کی جنت کے سردار ہو اور بیٹے جوانان جنت کے سردار ہو۔ ہے عالم اسلام میں کوئی ایسی فضیلت ایک گھر کے اندر جو چمن رسالت کھلتا اور پھر اس چمن رسالت میں شریعت کے مسئلے بیان ہوتے ہیں، مدینہ کی عورتوں کو جمع کر کے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو، اور اس گھر کی نوکرانی کوئی عام نوکرانیاں نہ ہو، حبش کی شہزادی، حبش کا تخت و تاج چھوڑ کر آنے والی اس گھر کی نوکر قرار پا جائے اور تربیت زہرا میں رہ کر منزل اور مقام یہ حاصل کر لے کہ جب بھی کسی سے بات کرے تو قرآن کی آیت سے بات کرے، جب بھی کسی سے گفتگو کرے تو قرآن کی آیت سے کرے، یعنی حتیٰ کہ کوئی سوال کرے تو اس کو بھی قرآن کی آیت سے جواب دے۔ یہ منزل اور یہ کمال سیدہ زہرا کی ایک چھوٹی سی نوکرانی کے پاس ہے۔ یہ نوکرانی کا عالم ہے، سردار کا کیا عالم ہوگا؟ منزل معرفت کمال جناب فضہ کے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔
اسی لیے اکثر مولا امیر المومنین اپنے نوکروں سے کہا کرتے تھے خبردار کبھی بھی فضہ سے برابری کی بات نہیں کرنا، کیونکہ نوکر آپس میں برابری کی بات کرتے رہتے ہیں اور وہ شاید منزل معرفت میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس گھر کے زیادہ قریب ہوں، میں اس گھر کے زیادہ قریب ہوں. اور جب ان نوکروں کا آپس میں مکالمہ ہوتا تھا تو مفاخرہ کرتے تھے، نہیں نہیں میں زیادہ قریب ہوں. سلمان بھی اٹھ کر کے آتا تھا، تم دیکھتے نہیں ہو داڑھی اس لیے لمبی رکھی ہوئی ہے کہ دہلیز زہرا پر جھاڑو صرف میں دے سکتا ہوں. مفاخرہ کرنا یہ نوکروں کا اس گھر کے لیے. اور پھر مولا علی اکثر کہہ دیتے تھے خبردار فضہ سے برابری کی بات نہیں کرنا، تم میرے نوکر ہو، فضہ زہرا کی نوکر ہے، وہ زہرا کے قریب رہتی ہے، وہ زہرا کی تربیت میں ہے. تم اس گھر کے باہر کے غلام اور فضہ گھر کے اندر کے غلام ہے. اکثر مفاخرے میں اور فضیلتوں کے باب میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں. دروازے پہ دستک دی کمبر نے کہا مولا علی گھر پر ہیں؟ تو فضہ نے بڑی بے نیازی سے کہا نہیں میرے مولا تو اس وقت چوتھے آسمان پر فرشتوں سے گفتگو کر رہا ہے. کمبر کو یقین آ گیا، واپس آیا، در مسجد پر کیا دیکھا علی روٹیاں بانٹ رہے ہیں غریبوں. بڑا غصہ آیا، یا علی فضہ کو بڑا سر چڑھا رکھا، آسمانوں سے باتیں کرتی ہے، نیچے تو بات ہی نہیں کرتی. جب بھی میں پوچھتا ہوں کوئی نہ کوئی کہہ دیتی ہے. آج میں نے پوچھا کہاں ہے مولا علی، تو کہتی ہے چوتھے آسمان پر فرشتوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ ادھر در مسجد پہ کھڑے روٹیاں بانٹ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ مولا علی مسکرائے، کہا کمبر کیا تجھے کوئی شک ہے؟ توجہ ہے نا، شک ہے؟ کہتا یا علی شک تو نہیں، لیکن حیران ہو کہ در مسجد چوتھا آسمان کیسے بن گیا. یہ در مسجد جہاں آپ روٹیاں بانٹ رہے ہیں غریبوں میں، یہ در مسجد کیسے بن گیا؟ میں تو یہ حیران. کہا میں نے کہا نا کہ فضہ سے کبھی مقابلہ نہیں کرنا، فضہ سے کبھی برابری کی بات نہیں کرنا، اس لیے کہ فضہ زہرا کی کنیز ہے اور تم میرے غلام ہو. اور اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو کہ یہ در مسجد چوتھا آسمان کیسے بنا تو میں ہٹاتا ہوں معرفت کے پردے پھر دے. اور جب کمبر کی آنکھوں سے معرفت کے پردے ہٹے تو کمبر نے جہاں دیکھا آسمان پر علی 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 ہی نظر آیا. کہا یاد رکھ کمبر، فضہ کی منزل معرفت اور ہے، تیری منزل معرفت اور. پریشان تو نہیں ہے نا؟ انوار تجلیات میں یہ مرقع نور ہے، مرقع نور، انوار تجلیات، اس گھر کا ہر فرد نور ہے. تبھی تو بی بی کے القابات میں جب میں بہت سے القاب کی طرف غور کرتا ہوں دھنگ رہ جاتا ہوں. رازیہ ہے، مرزیہ ہے، ام ابیہا ہے، محدثہ ہے، محدثہ ہے. یہ مقام ہے. اے سیدہ محدثہ بھی ہے اور محدثہ بھی ہے. فرشتوں سے گفتگو کرتی ہے، فرشتے اس سے گفتگو کرتے ہیں. اس کی رضا رضا الہی کراتا، اس کی زبان سے جو جملہ نکل جائے وہ خدا کے ہاں اٹل قرار پاتا. صدیقت طاہرہ ہے اس کی زبان، یاد رکھیے گا. کمال اوج میں اس کی زبان خدا کی زبان ہے. فاطمہ کا لسان لسان اللہ ہے، ڈر نہیں سکتا. ورنہ بی بی کو خبر تھی کہ جب بیٹے کپڑے مانگ رہے ہیں تو صرف کہہ دیا تھا درزی کے پاس ہے، صرف یہ کہہ دیا تھا دل بہلانے کے لیے کہ درزی کے پاس ہے. لیکن ایسا کیا تھا کہ اللہ کے ایوانہ میں جنبش آئی. تم نے کہا سنا نہیں کہ سہارا کہہ رہی ہے کپڑے درزی کے پاس ہے؟
جبرائیل جیسا فرشتہ سید الملائکہ آج زہرا کے دہلیز پر درزی بن کر جائے گا حسنین. کیونکہ فاطمہ نے کہہ دیا یہ صدیقۃ الطاہرہ ہے، یہ ہے سیدہ. کون ہے فاطمہ؟ جو اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا کر، اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا کر جنت لے جائے؟ جنت سے یاد آیا، اکثر ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت. پڑھتے ہیں، یہ کوئی حدیث ہے؟ یہ کوئی قول رسول ہے یا کوئی قول معصوم ہے؟ نہیں، بس کسی نے کہا تو وہ ہو گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت. میں متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر ماں کے قدموں میں تلے جنت ہوتی تو جو دشمن سیدہ زہرا ہے اس کا تو اپنا سر جہنم میں ہوگا، اس کے قدموں میں جنت کہاں ہوگی؟ اگر جو سیدہ سے دشمنی کرے، جو سیدہ سے بغض رکھے، جو سیدہ سے عداوت کرے، چاہے وہ ام المومنین کیوں نہ ہو، ہے یا نہیں؟ لیکن عداوت سیدہ، اس کا تو اپنا سر جہنم میں ہوگا، اس کے قدموں میں جنت نہیں ہو سکتی. ہوگی اس ماں کے قدم تلے جنت ہوگی جو سیرت سیدہ زہرا پر چلتی ہوگی. جو کردار سیدہ زہرا پر چلتی ہوگی، جو نام علی پڑھ کر اپنے بچوں کو اپنے سینوں، ان کے سینوں کے اندر مودت زہرا کو راسخ کرتی ہوگی اور ان کو پروان چڑھاتی ہوگی اور ان کو یہ تربیت کرتی ہوگی کہ اے میرے بیٹوں ہیں، میری بیٹیوں، تم نے بڑے ہو کر کنیز زہرا بننا ہے، تم نے بڑے ہو کر غلام حسین ابن علی بننا ہے، تم نے بڑے ہو کر حق کے مودت زہرا ادا کرنا ہے. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ سیرت زہرا ہے. سیرت زہرا اگر ہو ماں کے پاس تو وہ گھر جنت، وہی گھر جنت، اس کو جنت جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ گھر ہی جنت بن جائے گا جہاں سیرت زہرا ہو. میری ماں اور بہنوں، آپ کے خصوصی پیغام ہے، آئیڈیل بناؤ اپنا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. آپ کا آئیڈیل معاشرے کے اداکار نہیں ہونے چاہیے، فنکار نہیں ہونے چاہیے. آپ کے آئیڈیل آپ کی سیاسی شخصیات نہیں ہونی چاہیے. آپ کا آئیڈیل سیدہ زہرا ہونا چاہیے. آپ کا ماڈل سیدہ زہرا ہونا چاہیے. ان کا سیرت، ان کا کردار ہونا چاہیے. اس لیے کہ سیرت زہرا میں ہے. سیدہ زہرا اپنے گھر کو تربیت گاہ بناتی ہیں، اسلام کا چمن بناتی ہیں، اسلام کا. اپنے بابا کی سیرت اور ان کے کردار کو دنیا میں راسخ کرنے کے لیے پورا ایک ماحول، پورا ایک معاشرہ ترتیب دیتی ہے سیدہ زہرا. علی و زہرا کی زندگی گھر کے اندر عادلانہ نظام زندگی پر منحصر ہوتی ہے. سیدہ بتاتی ہے کہ گھر کو جنت کیسے بنایا جاتا ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ شوہر کی اطاعت کیسے ہوتی ہے یہ زہرا بتائے گی. یہ ترہ امتیاز سیدہ قائلی جنگوں سے واپس آئیں، ان کی تلوار کو صاف کریں، ان کے لیے بستر استراحت بچھائیں، ان کے لیے بستر بچھائیں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کریں، ان کی اطاعت کی منزل اور کمال میں آؤ. یہ ہے شرع. گھر کا جو ماحول ہے وہ عادلانہ ہے، عادل پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی نہیں. ہمارے گھر میں جو خواتین کام کرتی ہیں بیچاری، جن کو آپ نوکرانی بنا کر کے رکھتے ہیں، سارے گھر کا ٹھیکہ تو انہیں کے پاس ہوتا ہے، تم تو سردار بن کر بیٹھے ہوتے ہو. ایسے ہے یا نہیں؟ ظلم کرتے ہو.
یہ ظلم کا معاشرہ نہیں ہے. سیرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اندر ایسا ہے. عادلانہ نظام زندگی، جتنا کام فضہ کرے گی اتنا ہی کام سیدہ زہرا انجام دے گی. جتنا کام سیدہ زہرا انجام دے گی اتنا ہی کام علی کریں گے. جتنا کام علی کریں گے اتنا ہی حسن کریں گے، اتنا ہی حسین. چھوٹے ہیں، شہزادے ہیں ابھی، لیکن جو ڈیوٹی ان شہزادوں کی گھر کے اندر لگ گئی ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہیں ہونے. تربیت کریں اپنے بیٹوں کی کس انداز میں؟ جس طرح سیدہ نے کی ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام 2 سال کے شہزادے، اور سیدہ زہرا کیا تربیت کر رہی ہیں؟ تربیت یہ کر رہی ہیں کہ بیٹا مسجد نبوی میں جاؤ، اپنے نانا کا خطبہ سماعت فرماؤ، اور جو خطبہ تمہارے نانا بیان کریں بے عین ہی یاد کر کے مجھے ویسے سناؤ جیسے تمہارے نانا نے پڑھا ہوگا. آج ایسا ہے، ہم میں سے کتنی ایسی مائیں اور بہنیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ درس دے کر کے آئی ہوں گی کہ چلو میرے بچوں آج مجلس سے سیدہ کی، آؤ وہاں جو مولانا خطاب کرے بیانی سننا ہے، سماعت کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اور جیسے انہوں نے پڑھا ویسے ہی ہمیں سنا دینا. کتنی ماں نے اپنے بچوں کو یہ کہا ہو، کتنی تربیت کی ہو. یا کم از کم کتنی ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو سب نماز فجر کی تلقین کرتی ہوں، اٹھو میرے بچے مسجد میں جاؤ، نماز فجر کی ادائیگی کرو، اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مولانا سے درس اخلاق سیکھ کر کے آؤ، ان سے پوچھ کر کے آؤ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، پانی کیسے پیا جاتا ہے، ان سے یہ سیکھ کر کے آؤ چلا کیسے جاتا ہے، اٹھا کیسے جاتا ہے، بیٹھا کیسے جاتا ہے. یہ ساری تربیت ہے جو اسلام نے ہمیں دی تھی. اسلام مقصد تھا، اور یہ سب یہ معدن رسالت کے گھر سے جاری ہوتا ہے جو سیدہ زہرا نے ہمیں دیا. اور سیدہ زہرا پروان چڑھا رہی ہے اس تربیت کو، اس چمن کو، اس آبشار شجر کو. گویا سیدہ ہمیں سکھائیں گی، وہ بتائیں گی کہ اسلام کا اصل محور کیا. سیدہ کے گھر سے ہماری ماں اور بہنوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. ہماری ماں اور بہنوں کا کام فقط روٹی پکانا، کھانا کھلانا نہیں ہے. ان کی کچھ اور بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں. تربیت اولاد کے مرحلے میں سیرت زہرا کو پڑھیں ایک ایک لمحہ کے. اور بے عین امام حسن مجتبی کی ڈیوٹی لگ گئی کہ ظاہر ہے کہ جب میں جاؤں گی تو اماں مجھ سے پوچھ لے گی. اور ایسا ہی ہوتا تھا، مسجد نبی سے جیسے لوٹ کر جاتے تو ماں پوچھ لیتی کہ تمہارے نانا نے کیا پڑھا. اور یہ کوئی عام خاتون تھوڑی ہے، زہرا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسن مجتبی خطبہ سنائے اپنے نانا، اور ماں دیکھ کر کے لوح محفوظ پر دیکھ کر کے کہے واہ بیٹا تم نے تو ویسے ہی سنایا جس طرح میں نے لوح محفوظ پر پڑھا. 1400 سال کے بعد آج تمہارے پاس لائیو کوریج آئی. یہ لائیو کوریج ہے، یہ لائیو چل رہا ہے، پوری دنیا سن رہی ہو. چل رہا ہے نا لائیو. یہ 1400 سال کے بعد ٹیکنالوجی تمہارے پاس آئی. 1400 سال کے بعد یہ ٹیکنالوجی پہنچی. 1400 سال ابھی تک تم آل محمد کے گھرانے سے بہت پیچھے ہو. معمولی نہیں ہوتے 1400 سال. یعنی 1400 سال کے بعد اس ٹیکنالوجی کو تم حاصل کر پائے کہ میری اس بات کو تم لائیو چلا رہے ہو. 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں دیا جانے والا خطبہ لوح محفوظ پر زہرا لائیو دیکھا کرتی تھی. لوح محفوظ یہ ایک لائیو کوریج. دنیا عالم اسلام کی جتنے بھی مقدرات ہیں وہ لوح محفوظ پر. اور سیدہ کا یہ حسن ہے کہ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہے. تقدیرات الہیہ جو قیامت تک ہوگی وہ سب لوح محفوظ ہے. جو ہو گیا وہ سب لوح محفوظ ہے. جو ہو رہا ہے وہ لوح محفوظ ہے. اور بیوی اس کا مطالعہ کرتی ہے. تبھی تو امام حسن مجتبی سے کہتی ہے تم نے ویسے ہی سنایا جس طرح میں نے لوح محفوظ پر پڑھا. اور بیٹا بھی کمال ہے. 2 سال کا شہزادہ کمال ہے. کیسے نہ ہو کمال. زہرا کا جو بیٹا ہے، علی کا جو لخت جگر ہے، امام معصوم بھی ہے نا. دنیا کو تعارف اپنے
سن سے نہیں کرواتے، اپنے کمال اوج علم سے کرواتے ہیں۔ لہذا یہ دنیا دیکھے انداز خطابت، جوش خطابت بالکل نانا جیسا۔ سنا رہے ہیں ماں کو تو انداز خطابت بھی وہی، جوش خطابت بھی وہی، اشارے بھی وہی۔ ماں نانا نے ایسے خطبہ دیا، نانا نے ایسے اشارہ کیا، نانا نے یہ کہا، نانا نے وہ کہا۔ ماں خوش ہو رہی ہے، واہ بے میرا بیٹا کمال، تم تو بے عینی اسی طرح سنا رہے ہو جس طرح میرے بابا پڑھتے ہیں۔ ماں ظاہر خوش ہوئی، مولا علی گھر میں آئے تو بتا دیا، یا علی حد ہو گئے، حسن تو ویسے ہی خطبہ سناتا ہے جیسے میرے بابا سناتے ہیں، جیسے میرے بابا پڑھتے ہیں۔ میرے بابا جیسا انداز ہے، میرے بابا جیسا جوش خطابت ہے، میرے بابا جیسا انداز تکلم ہے۔ اچھا زہرا، پھر میں بھی آج اپنے بیٹے سے سنوں گا۔ کہا نہیں نہیں، آپ سے بہت شرماتا۔ کہا کوئی بات نہیں، میں چھپ جاؤں گا اور اسے کہنا کہ وہ سنائے۔ مولا علی چھپ گئے۔ دوسرے دن پھر حسن مجتبیٰ آئے، ماں نے کہہ دیا سناؤ بیٹا خطبہ، جو آپ کے نانا نے دیا۔ لیکن آج جوش خطابت نہیں، آج وہ روانی نہیں، وہ چولانی نہیں، آج زبان میں لکنت آ گئی۔ کہا ماں نے بیٹا آج زبان میں لکنت کیوں ہے، آج جوش خطابت کیوں ہے؟ کہا اماں جب خطیب منبر سلونی چپکے سے سنے گا تو زبان میں لکنت نہیں ہوگی تو اور کیا ہو۔ علم میں 2 سال کا امام ہے، اپنے باپ کو بھی جانتا ہے کہاں چھپا ہوا۔ یہ ہے محور امامت الولایت جناب سید اعظم۔ یہ مسکن ہے اس گھر کا، اس گھر کی عظمت۔ میری ماں بہنوں، آپ کے لیے یہ مجلس ہے آج، آئیڈیل بناؤ سیدہ کو، سیرت، کردار، ان کی افکار، ان کو فالو کرو۔ جس دن تم نے سیرت زہرا کو فالو کر دیا، تمہاری گودوں میں پلنے والا بچہ عارف حسینی بن جائے گا، ڈاکٹر محمد علی نقوی بن جائے گا۔ تمہاری گودوں میں پلنے والے بچے شہید مطہری بنے گا، شہید مصطفیٰ جبران بنے گا، شہید بہنر بنے گا، عباس مصری بنے گے، آیت اللہ مزاری بنے گے۔ کوشش تو کرو، ہمت تو کرو۔ تمہاری پہلی تربیت گاہ تمہاری ماں اور بہن، تمہاری پاکیزگی ہونی چاہیے۔ تمہارا گھر کا جو ماحول ہے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح بنا دو کہ یہ اس قابل ہو سکے کہ اس میں اگر سیدہ زہرا آنا چاہیں تو آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سید زہرا سے مبدت کریں اور سیدہ آپ کو بھول جائیں۔ یاد بی بی کو یاد ہے آپ کا یہ منزل ہے۔ 2 مقامات ہیں میں نے دیکھا مولا علی کو کامتے ہوئے۔ علی کے بدن میں لرزہ ہوتا، علی کے بدن میں کپکپی ہوتی، 2 مقامات پر۔ ایک مقام جب علی مصلی عبادت پر ہوتے، علی مصلی عبادت پر ہوتے، خوف خدا اور خشیت الہی کی وجہ سے علی کے بدن میں کپکپی ہوتی، علی کا بدن دھڑستا، خوف خدا کی وجہ سے علی کے بدن میں کپکپی ہوتی۔ ایک مقام اور بھی تھا جہاں میں نے علی کو کانپتے ہوئے دیکھا، وہ مقام ہے جب علی خیبر کو فتح کر کے لوٹا۔ یہ خیبر کو فتح جب ہوا تو پورے مدینے میں ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے کھانے پکے، بہت سارے فقیر غنی ہو گئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہاں بیچارے غریب تھے، غنی ہو گئے۔ خیبر کے فتح ہونے کے بعد بڑا مال پیسہ آ گیا، گھروں کے اندر دولت آ گئی، بڑا اسباب آ گیا اور مال غنیمت آ گیا، سارے غنی ہو گئے بیچارے۔ کچھ تو بہت ہی غنی ہو گئے اور کچھ غنی ہو گئے۔ سبھی گھروں میں پلاؤ پکے، اچھے اچھے کھانے پکے، اور ہر گھر میں ماشاءاللہ بہاریں تھیں، لیکن اس رات بھی زہرا کے بیٹے بھوکے سوتے ہیں۔ ایک مقام، یہ وہ مقام ہے جہاں علی کو میں نے کانپتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس لیے کانپ رہے تھے علی کہ زہرا سوال کرے گی
یا علی میرے بچوں کے لیے آپ کیا کریں؟ میرے بچوں کے لیے آپ کیا لائے؟ دروازے پہ دستک دی اور کانپ رہے تھے. سیدہ نے دروازہ کھولا، علی اندر گھر داخل ہوا. علی کے بدن میں کپکپی. زہرا بھی سوال کرے گی میرے بچوں کے لیے آپ کیا لائے؟ ماں ہے، سوال کرتی کر دی. یا علی آپ میرے بچوں کے لیے کیا لائے؟ علی کے بدن میں لرزہ اور بڑھا، کپکپی. علی کا گریہ بنا. کہ زہرا ہمت نہیں کہ کیا جواب دوں، لیکن بس اتنا کہ آپ کے بابا سے سب سے زیادہ حصہ تو مجھے ملا. خیبر کے فتح ہونے کے بعد سب سے زیادہ حصہ مجھے ہی ملا تھا. لیکن زہرا میں کیا کرتا؟ رستے میں اتنے یتیم ملے، اتنے مسکین ملے کہ میں اپنا سارا مال ان میں بانٹ کر آ گیا. میں اپنا سارا مال ان میں بانٹ کر آ گیا. میں سوال کرتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں کرتا ہوں. آج کے اس معاشرے میں اگر میں ہی اپنا سارا مال بانٹ کے چلا جاؤں تو جو سلواتیں میری بیگم مجھے سنائے گی بس خدا ہی پناہ. لیکن کون ہے یہ سیدہ زہرا؟ خدا کی قسم جب علی نے کہا نا کہ میں اپنا سارا مال بانٹ کر آیا ہوں، فوراً سجدہ الہی میں گرا اور کہتی ہے خدایا تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ تم نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا. تم نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا. خدا کی قسم دو وجہ. بعض کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کیسا تھا کہ علی اگر تھوڑا سا مال لے ہی لاتے اپنے بچوں کے لیے تو کیا یہ اچھا ہوتا؟ کہا نہیں، ایسا نہیں. یہودیوں کا مال، یہودیوں کا مال علی اپنے گھر میں کیسے لاتے؟ یہ علی کے لیے زیبا نہیں ہے. خدا کی قسم یہودیوں کے مال پر پلنے والے مدینے کے بچے اور ہوتے ہیں. آسمانوں سے جن کے کھانے نازل ہو جائیں ان کے بچے اور ہوتے ہیں. یہ تو واضح ہے نا. مریم بھی جناب بتول اور جناب زہرا بھی بتول. مریم کے بتول ہونے میں اور جناب زہرا کے بتول ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. شوہر نہ ہو بتول ہو جانا اور بات ہے، شوہر کے ہوتے ہوئے بتول ہونا اور بات ہے. یہ مقام عظمت ہے. اس لیے کہ جب بتول کا تعارف کرواتا ہے تو ملائکہ سے کرواتا ہے. ملائکہ میرے ملائکہ اس بتول کا تعارف کرواؤ. یہ بتول اس کو بشارت دو کہ تم زاہدہ ہو، پاکیزہ ہو، عابدہ ہو. تمہیں بشارت ہے، اللہ نے تجھے چن لیا ہے. یہ تعارف کروا رہا ہے. مریم کا تعارف اس انداز میں کرواتا ہے اور جب زہرا کا تعارف کرواتا ہے تو خود کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس طرح تعارف کرتا ہے. مریم کا جب تعارف کرواتا ہے، زکریا کفالت کر رہے تھے، نبی خدا کفالت کر رہے تھے اسی مسجد اقصی کے اندر، فلسطین جو آج جل رہا ہے اسی کے اندر، اسی مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر مریم کی کفالت حضرت زکریا کر رہے تھے. اور جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو انواع و اقسام کے کھانے آتے تھے اس کے لیے. اور جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو کہا اب تیرا شریک آ گیا، اب تیرا وہاں سے آنا جانا بند، کھانا اپنی کماؤ اور خود کھاؤ. یہ تھا منزلت مریم. لیکن یاد رکھیے جب ان کا تعارف کروایا تو کہا کھانا کھاتے ہیں،
اور جب ان کا تعارف کروایا تو کہا یطعمون الطعام علی حبہ یتیما مسکینا واسیرا، کہ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. اس لیے کہ کھانا کھاتے ہیں وہ جنت جاتے ہیں، اور جو کھانا کھلاتے ہیں وہ جنت لے کر کے جاتے ہیں. وہ جنت لے کر کے جاتے ہیں. یہ ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، بضعت رسالت ہیں، رسالت کا ٹکڑا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے الفاطمہ بضعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، غلط. یہ نہیں ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں ہے زہرا، رسالت کا ٹکڑا ہے زہرا. رسالت کا ٹکڑا ہے زہرا. رسالت کل اور فاطمہ جز. اگر جز کو اگر کل سے جدا کر دیا جائے تو کل ناقص ہو جاتا. ان کے لیے نقص سوچنا، گمان کرنا ہی حرام. یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو جز رسالت ہے. تو اس کا مطلب ہے جتنے احکام اللہ کا نبی اپنے رسول کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، اور جو ناز اپنے رسول کے لیے بیان فرما رہا ہے، اور جو عظمت اپنے رسول کے لیے بیان فرما رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے کہ میرا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، اور جتنی بھی آیت رسول کی شان میں نازل فرما رہا ہے اور بیان فرما رہا ہے، خبردار میرے رسول کے گفتگو سے اوپر بلند آواز سے گفتگو نہ کرنا، اس کے قدم کے آگے قدم نہ بڑھانا. یہ سب وہ شانیں ہیں اپنے حبیب کی. تو جز رسالت فاطمہ ہے. جو احکام اللہ نے رسول کے لیے بیان فرمائے وہی احکام فاطمہ زہرا کے لیے بیان فرمائے. اس طرح تم رسول کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہیں کر سکتے، اسی طرح تم فاطمہ کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچا نہیں کر سکتے. اس طرح تم رسول کے قدم سے آگے اپنے قدم کو نہیں بڑھا سکتے، اسی لیے تمہیں حق نہیں ہے کہ فاطمہ کے قدم سے ایک قدم تم آگے بڑھا سکو. جز رسالت بنایا فاطمہ. اس لیے اتنی عظمتوں کی مالک ہے سیدہ. لیکن بس ایک فکری گفتگو کر کے میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام کے قیام سے پہلے جناب زہرا کا قیام بہت ہے. جناب سیدہ کا قیام ظلم کے مقابلے پر کھڑا ہونا، ظالم کے خلاف ڈٹ جانا، اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، یہ جواہرات سیدہ زہرا کے جواہر میں سے جو یہ معمولی نہیں ہے. ظلم کے مقابلے پر سیدہ کا کھڑا ہونا، قیام کرنا، علی کی امامت اور ولایت کا دفاع کرنا، یہ سیدہ کا حسن ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو دین کے معاملے پر اپنی ماں اور بہنوں کو بڑا مقدس ماں بنا دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ماں اور بہنوں کا کیا کام کہ وہ دین کے معاملے میں سڑکوں پر آئیں، یا احتجاج میں آئیں، یا دھرنوں میں آئیں، یا ظلم کے خلاف بولیں. ہمارے ہاں بڑے بڑے وڈیرے ان باتوں کو اچھا نہیں سمجھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری ماں اور بہنوں کا کام نہیں ہے کہ وہ دین کے معاملے میں ظلم کے مقابلے پر باہر اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں. یہ کہاں ہے؟ جب ظلم کے مقابلے میں رسول اللہ کی بیٹی میدان میں آ سکتی ہیں تو پھر ہماری اور ماں اور بیٹی کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. جب ظلم کے مقابلے پر رسول اللہ کی بیٹی قیام کھڑی ہوتی ہے، قیام کرتی ہے. جب علی کا حق ولایت چھینا گیا تو علی سے کہا یا علی میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، مسجد نبوی میں خود جاؤں گی، مجھے آپ ایک ناکہ لا کر کے دیجئے، میں اس ناکہ پر سوار ہو کر مسجد نبوی کے صدر دروازے سے داخل ہو جاؤں گا.
اور میں آپ کے حق کے ولایت اور امامت کی بات کروں گی، میں ان سے ایک ایک سے پوچھوں گی، کیا تم غدیر کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا تم غدیر کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا تم نے غدیر کے میدان میں نہیں دیکھا تھا کہ میرے مولا علی کو میرے بابا نے ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اس کا میں مولا ہوں، اس کا میں جاؤں گی، میں ان سے پوچھوں۔ ایک لمحہ کے لیے بھی مولا امیر المومنین نے فاطمہ سے نہیں کہا کہ فاطمہ آپ ایسا نہ کریں، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ گھر کے اندر رہیں، یہ مردوں کا کام ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی علی نے نہیں کہا، کیونکہ علی جانتے ہیں کہ اگر میرا حق ولایت اور امامت چھن گیا ہے تو خود زہرا پر بھی واجب ہے کہ وہ میرا دفاع کرے، کیونکہ سیدہ پر ایک واجب امر ہو گیا، اور علی اپنے واجب امر کو کیسے مانے ہو سکتے تھے؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب وقت کا امام مظلومیت کے نرغے میں گھر جائے تو امت اور رعیت پر واجب ہوتا ہے کہ وہ امامت کا دفاع اور ولایت کا دفاع کرے۔ بعین یہی ذمہ داری اور یہی وظیفہ سیدہ زہرا نے انجام دیا، اور پھر اس انجام دہی کے نتیجے میں امیر المومنین باقاعدہ ناکہ لاتے ہیں، سیدہ زہرا اس ناکہ پر سوار ہوتی ہے، اور اس ناکہ پر سوار ہو کر مسجد نبوی کے صدر دروازے سے داخل ہو کر مسجد نبوی کے صحابہ کے مجمع میں نبی کی بیٹی خطاب کرتی ہے۔ مسجد نبی صحابہ کے مجمع سے بھری ہوتی ہے، اور فاطمہ زہرا خطاب کرتی ہے اور کہتی ہے، لوگو کیا تم غدیر کے میدان میں نہیں تھے؟ تم نے کیسے میرے نانا میرے بابا کے ممبر پر قبضہ کر لیا، غصب کر لیا؟ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم میرے بابا کے ممبر پر برجمان ہو جاؤ؟ اٹھو میرا ساتھ، اٹھو، میں زہرا قیام کر رہی ہوں، اٹھو میرا ساتھ۔ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں سناٹا چھا گیا، سروں پر پرندے بیٹھ گئے، کسی میں جرت نہیں کہ کوئی اٹھ کر جواب دے۔ ایک شخص نے ہمت کی اور کہا، زہرا کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم نے جس کی بیعت کرنی تھی کر لی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس یہ سنتے ہی سیدہ مسجد نبوی سے نکلی، اور جب گھر آئیں تو انہیں کو صرف ایک جملہ کہا، یا علی اب میرا حسین مجھے بچتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ ہے تاریخ کے وہ تلخ واقعات، اگر میں پڑھنا شروع کروں تو بہت وقت چاہیے، اشرے چاہیے، لیکن عزاداران معمولی نہیں ہے کہ جناب سیدہ کی عظمت کو اجاگر نہیں کیا تھا رسول خدا نے۔ اپنی زندگی میں اللہ کا نبی مسجد نبوی میں نماز، جتنی بھی نمازیں پڑھتے ادا کرنے کے بعد صحابہ کا جھرمٹ لے کر باہر آتے، اور سب کو لے کر کے دہلیز زہرا پر کھڑے ہو جاتے، اور سب کو کہتے ہیں، دیکھ لو، تم بھی دیکھو، تم بھی دیکھو، تم بھی دیکھو، تم بھی دیکھو، سب دیکھ لو، یہ فاطمہ کا دروازہ ہے۔ کھڑے ہوتے ہی اللہ کا نبی بلند آواز سے کہتا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور پھر دروازے پہ دستک دیتے، آواز دیتے، زہرا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں۔ اور سیدہ کی آواز آتی، بابا جان آ جائیے۔ رسول خدا اندر چلے جاتے، صحابہ باہر کھڑے رہتے۔ جب تک اللہ کا نبی باہر نہ آتا صحابہ کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس گھر کی طرف نظر بھی کر کے دیکھیں۔ ایک دن سیدہ کسی کام میں مصروف ہو گئیں تو بابا کی آواز سن نہ سکی، اور بڑی دیر تک اللہ کا نبی کھڑا رہا۔ اور جب بی بی کو پتا چلا کہ میرا بابا بڑی دیر سے دروازے پر کھڑا، دوڑتی ہوئی گئی بابا آ جائیے، بابا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہر باپ کو اپنی بیٹی کے گھر میں آنے کا حق ہے، آپ جب بھی آتے ہیں میرے دروازے پر
کہتے ہیں زہرا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دھاڑے مار کے رویا اللہ کا نبی اور کہتا ہے زہرا میں کیا کروں، میں جب بھی تیرے دروازے پر آتا ہوں جبرائیل آ کے میرے قدم روک دیتا ہے، مجھے کہتا ہے تو یاسین سہی، تو طٰہٰ سہی، تو مزمل سہی، تو مدثر سہی، لیکن یہ فاطمہ کا دروازہ ہے، اجازت ملے تو جا ورنہ یہی رک جا۔ اندر جانے کی اجازت نہیں۔ ایک ایرانی عالم پڑھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے ایران میں ایک پاگل شخص گھر میں داخل ہو گیا، گھر والوں نے اسے پکڑا، اتنا مارا، لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو پاگل ہے، اسے کیوں مار رہے ہو؟ کہتا ہے پاگل ہے لیکن ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ ہمارے گھر میں داخل کیوں ہو گیا؟ ایک پاگل شخص گھر میں داخل ہو جائے، لوگوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ چہ جائے کہ وہ دروازہ جو نبیوں کے سردار کی بیٹی کا دروازہ، بس صداداران مسلمان میرے لاکھوں سلام زہرا تیری عظمت ہو۔ کائنات عالم میں کوئی ایسی بیٹی ہے تو مجھے دکھاؤ کہ جو بابا کی رحلت کے بعد 3 دن تک انتظار کرتی رہے، 3 دن تک صرف اس بات کا انتظار کرتی رہی، کوئی تو آئے اور کہے زہرا تیرے بابے کا بڑا ارمان، پرسہ تک نہیں دیا۔ علی سے کہتی ہے یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، کہا نہیں زہرا بات اس سے اوپر چلی گئی ہے، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے۔ تیسرا دن وفات رسول، تدفین ہو چکی، کوئی نہیں آیا مسلمان۔ چوتھا دن نبی کی بیٹی اپنے بابا کے غم میں بیٹھی، گریہ کو ناؤ، مسلمان رونے نہیں لگے، زہرا آہستہ رویا کرو ہمارے آرام میں خلل پڑتا۔ صداداران مظلوم کربلا، چوتھا دن وفات رسول کا۔ ہمارے ہاں عموماً چوتھے دن فاتحہ خوانی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں، کل خوانی کی مجلس ہوتی ہے، لوگ دلاسا دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ وفات رسول کے چوتھے دن مسلمان پرسہ دینے نہیں آئے، آگ لے کر آئے ہیں دروازہ، آگ۔ بعض روایتیں ایسی ہیں، پڑھتے ہیں جگر پڑھتے ہیں، مومنین کہتے ہیں، یہ سب روایتیں پڑھتے ہیں، دل برداشت نہیں کرتا ہے۔ میں نے سیدہ سے متعلق جتنی بھی مظلومانہ روایتیں ہیں یہ پڑھنا واجب قرار دیا، ان کو چھپانا جرم ہے، اس طرح سیدہ پر ہونے والا ظلم چھپانا جرم ہے، بی بی پر ہونے والی جو روایات ہم تک پہنچی ہیں یہ بھی چھپانا جرم ہے۔ تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ بی بی پر ہونے والی کسی بھی ایسی روایت کو جو ان پر ظلم ہوا اور تم چھپا دو، تم بھی سیدہ زہرا کے مجرم بن جاؤ گے۔ اس لیے آپ کے جذبات جگر اجازت دے نہ دے، لیکن میں کاملاً جو معروف روایتیں ہیں وہ میں 2-4 پڑھ کے میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ بس صداداران مظلوم میں کربلا، یہ مسلمان آئے ہیں آگ لے کر، بات صرف یہاں تک ختم ہو جاتی تو ختم ہو جاتی۔ ہم پاگل نہیں ہیں، بے شعور نہیں ہیں، ہمیں کہتے ہیں شیعہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، روتے ہیں، ہاں ہمیں رونے دو، ہمیں پاگل سمجھو، ہمیں سر میں دیواریں مارنے دو، تم نے اچھا سلوک نہیں کیا نبی کی بیٹی کے ساتھ۔ عزاداران مظلوم کربلا 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں 2000 نہیں 4000 مسلمانوں نے فاطمہ زہرا کے اس دروازے کو گھیرا ہے جو چمن رسالت کی آبادگاہ تھا، جہاں فرشتے نازل ہوا کرتے تھے، جہاں وحیوں کا نزول ہوا کرتا تھا، جہاں ملائکہ کی بارش ہوا کرتی تھی۔ آج اس گھر کے باہر 4000 لوگوں نے ہجوم کیا ہوا ہے، واویلا بچا ہوا ہے، سلمان کو دھکے مار رہے ہیں، ابو ذر کو تماچے مار رہے ہیں، شور و غل ہے جیسے کوئی بدماش اکٹھے ہو جائیں اور شور و غل کرتے ہیں۔ اور جب نبی کی بیٹی کو پتا چلا کہ میرے دروازے پر ہجوم ہو گیا ہے، ایک مرتبہ علی کے پاس آئی اور کہا یا علی مجھے لگتا ہے یہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں،
لیکن میرے ہوتے ہوئے یہ آپ پر ہاتھ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہونے دوں گی یا علی۔ بس آپ حجرے میں بیٹھ کر تلاوت برہان میں مصروف ہو۔ بس ایک مرتبہ مدافع امامت بن کر زہرا دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ عزاداروں صرف کھڑی نہیں ہوئی ہیں بلکہ حسن حسین آؤ میرے لال، تم میری حفاظت کرو، میں تمہارے بابا علی کی حفاظت کرتی ہوں۔ بس عزاداروں دونوں ہاتھ تھام کر دروازے کو پکڑ کر نبی کی بیٹی کھڑی ہو گئی کہ ایک ظالم نے کہا زہرا دروازہ کھولو ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ کہتی ہے کچھ تو حیا کر، یہ نبیوں کے سردار کا دروازہ ہے، یہ آیہ تطہیر کا دروازہ ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں میرا بابا اسی دروازے پر آیہ تطہیر کی تلاوت کیا کرتا تھا؟ یہ کہتا ہے نہیں زہرا، میں کسی آیہ تطہیر کو نہیں جانتا، جلدی کرو دروازہ کھولو، علی کو باہر بھیجو ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بس سزادارو، سیدہ نے کہا ظالم تجھے اتنی بھی شرم نہیں آتی، تو آگ لگانے کی مجھے دھمکی دے رہا ہے؟ کہا ہاں زہرا دھمکی نہیں دے رہا ہوں، ہم آگ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اگر چند لمحوں میں دروازہ نہ کھلا تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بس سزادارو اب کی بار سیدہ نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تاریخ مقتل لکھتی ہے کہ پیچھے دیوار تھی، سامنے دروازہ تھا، بیچ میں سیدہ زہرا دروازے کو پکڑ کر کھڑی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دروازہ جلانا شروع کیا۔ عزاداروں دہکتے لگے، انگارے اٹھتے لگے کہ ان انگاروں میں جو سرخ رنگ کی جو سلاخیں ہوتی ہیں لوہے کی وہ سرخ ہونا شروع ہو گئی۔ جب وہ سرخ ہونا شروع ہو گئی اب اس ظالم نے زوردار دھکا دیا۔ دھکا دینے کی دیر تھی کہ جلتا ہوا دروازہ نبی کی بیٹی کے پہلو پر گرا۔ ادھر دیوار، درمیان میں زہرا، اوپر جلتا ہوا دروازہ، نیچے زہرا اور اوپر جلتا ہوا دروازہ، اور اوپر سے مسلمانوں نے گزرنا شروع کیا کہ ادھر جلے ہوئے دروازے کی سرخ میخ سیدہ کے پہلو میں پیوست ہوئی۔ آواز دی یا فرصت ادرکنی، فرصت جلدی آ میرا محسن شہید ہو گیا۔ خون میں لت پت زہرا، زخمی زہرا، جتنی مشکل میں تھی نبی کی بیٹی۔ قیامت بھرا منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ ابو الحسن کے حجرے میں لوگوں کا ہجوم ہو گیا، لوگ داخل ہو رہے ہیں، علی کے گریبان میں رسی کو ڈال دیا گیا ہے، علی کو کھینچ کر لے کر کے جا رہے ہیں۔ جتنی مشکل میں تھی نبی کی بیٹی کہ ایک مرتبہ اپنا ہاتھ علی کے پہلو میں رکھ دیا، کہا خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ جب کہا نا ابو الحسن کو چھوڑ دو، جب ظالم نے دیکھا کہ فاطمہ بار بار کہہ رہی ہے ابو الحسن کو چھوڑو، لیکن سیدہ کا ہاتھ پہلو سے نہیں چھٹتا، اس ظالم نے کنزب کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس نے تازیانہ چھینا، آسمان پہ لہراتے ہوئے اس نے زوردار تازیانہ سیدہ زہرا کے بازو پر مارا، 7 ہاتھ پر مارا، اس ہاتھ پر جس کے بوسے نبی خدا دیا کرتے تھے۔ بس سزاداروں جب تازیانہ ایک ہاتھ پر لگا، بی بی نے دوسرے ہاتھ سے ابو الحسن کے دامن کو تھاما، اس ظالم نے دوسرے ہاتھ پر تازیانہ مارا۔ جب دیکھا نا کہ تازیانے سے بھی ہاتھ نہیں چھوٹا، خدا معاف کرے اور میں غلط کروں، خدا میری شفاعت نہ کرے، اس ظالم نے زوردار تماچا نبی کی بیٹی کے منہ پر مارا۔ عزاداروں ادھر تماچا لگنا تھا، کہا ابو الحسن اللہ کے حوالے، ابو الحسن اللہ کے حوالے۔ بس عزاداروں اب تاریخ مقتل نے میں نے بڑے عالم دین سے سنا، اب کی بار سیدہ سے رہا نہیں گیا، چادر سنبھالی، ادھر کیا دیکھا کہ حسن اور حسین ان ظالموں کی آباؤں میں کچلے جا رہے چلے جا رہے تھے۔ آگے بڑھ کے ایک مرتبہ اپنی چادر کو پھیلا کے دست دعا بلند کرتی ہے، خدایا یا رسول اللہ یہ دیکھیے میرے علی کے ساتھ کتنا ظلم ہو گیا۔ تاریخ مقتل لکھتی ہے کہ بی بی نے جیسے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ نیچے سے گھوڑا گزر سکتا تھا کہ علی دوڑتے ہوئے آئے، کہا زہرا بددعا نہیں کرنا، زہرا بددعا نہیں کرنا، زہرا یا رسول اللہ یہ دیکھیے آپ کی زہرا تماچے کھا رہی ہے۔ بس سزاداران مظلوم کربلا، زخمی زہرا، محسن شہید ہو چکا زہرا کا، اور نہ جانے اس کے بعد کس طرح سسکتی رہی زہرا۔
تاریخ مقتل نے یہ لکھا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور نہ جانے 90 دن تک کیسے زندہ رہی زہرا۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں اس کا سانس لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور نہ جانے 90 دن تک کیسے زندہ رہی زہرا۔ یہ دین جمادی الثانی کا دن قیامت ٹوٹا ہے آل محمد کے اوپر۔ بڑا درد ہے سیدہ ابو الحسن کو کہتے ہیں بلا کے یا علی بس ایک درد ہے، جب میں مر جاؤں گی نا میرے حسنین بہت روئیں گے، میری زینب بہت روئیں گے، کہیں ان کی آوازیں گھروں سے باہر نہ چلی جائیں۔ کوشش کرنا میری بیٹیوں کے رونے کی آواز ذرا دہلیز سے باہر نہ چلی جائے۔ عاصمہ ام حمد میری بیٹیوں کا خیال رکھ۔ یا علی میں چند لمحے کی مہمان ہوں، مجھے خواب میں بابا کی زیارت ہوئی ہے، بابا مجھے کہنے لگے فاطمہ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، تیری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی یا علی۔ یا علی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ عزادار علی نے غلطی کا نام سنا، ظاہر قطار رونے لگے، کہنے لگے فاطمہ تو اور غلطی، حسنین کی اماں علی شرمندہ ہے، تو نے علی کے گھر میں چکیاں پیسی، تو نے پھٹا پرانا لباس پہنا۔ فاطمہ اللہ کے رسول سے شکایت نہیں کرنا، کہا یا علی میری چند وصیت ہے، یا علی میں چند لمحوں کی مہمان ہوں، یا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، یا علی۔ یا علی میرے جنازے میں ان ظالموں کو شرکت نہ کرنے دینا جنہوں نے میرا حق کھایا، یا علی۔ یا علی میری دفن ہونے کے بعد میری قبر کے نشان کو مٹا دینا، یا علی میرا حسین میرے بغیر نہیں رہ سکتا، یا علی۔ یا علی میرے حسین کا خیال رکھنا۔ عزاداران مظلوم کربلا 3 جمادی الثانی نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد ام ایمن کہتی ہے میں نے دیکھا آسمان سرخ ہونے لگا، روضہ رسول میں زلزلہ برپا ہونے لگا، ایسے لگا کہ جیسے کوئی قیامت ٹوٹ رہی ہو۔ میں نے جو پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ زہرا کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں دوڑتی ہوئی اس حجرے میں گئی کہ جہاں علی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے کہا یا علی زہرا دنیا سے چلی گئی۔ بس میں نے دیکھا مصلی پر علی منہ کے بل زمین پر گرے، اور ایک مرتبہ عاصمہ کہتی ہے میں نے دوڑتی ہوئی میں نے مولا علی کو سہارا دیا، بڑی مشکل سے مصلی سے لے کر میت زہرا پر کبھی علی دائیں گرتے، کبھی بائیں گرتے، کبھی دائیں گرتے، کبھی بائیں گرتے، بڑی مشکل سے میت زہرا پر پہنچے اور اپنا ہاتھ میت زہرا پر رکھ کر علی کا درد بھرا جملہ تھا، کلمینی زہرا، زہرا مجھ سے بات کر، تیرا علی تیرے پاس آیا ہے، تیرا علی تیرے پاس آیا ہے۔ بس عاصمہ جلدی کرو، فاطمہ کے لیے غسل کی تیاری کرو۔ عاصمہ کہتی ہیں بار بار علی مجھے کہہ رہے تھے آہستہ رہو، آہستہ رہو، زینب ام کلثوم کی چیخوں کی آوازیں کہیں باہر نہ چلی جائیں۔ بس سزاداران مظلوم کربلا۔ عاصمہ کہتی ہیں میں اور علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے کہ جانے نہ جانے علی کو کیا ہوا، اور علی نے اپنا سر دیوار پہ رکھ دیا، اور علی اس طرح سے رونے لگے جس طرح ایک بڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ میں نے کہا یا علی آپ تو مجھے کہہ رہے تھے آہستہ رہو، اب آپ کی چیخیں کیوں بلند ہونے لگی؟ کہا فاطمہ کی مظلومیت پہ رو رہا ہو کہ فاطمہ نے مجھے آج تک نہیں بتایا میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ جب علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، فاطمہ کا میت پر چھائے کی مانند تھا، علی اٹھاتے تھے تو ہڈیاں کبھی ادھر دائیں گر جاتی اور کبھی بائیں گر جاتی۔ نہ جانے علی نے فاطمہ کو جنازہ کس طرح تیار کیا ہوگا، اور جب جنازہ تیار ہوا رات کے اندھیرا چھانے لگا، ہاں آؤ حسن اور حسین، آؤ زینب ام کلثوم ماں کا آخری دیدار کرو، سب دوڑتے ہوئے آئے مگر حسین نہیں آئے۔ کہا حسین کیا تو ماں کا دیدار نہیں کرے گا؟ کہا نہیں بابا، میری ماں فخر مریم، میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک میری ماں مجھے نہیں پکارے گی میں نہیں آؤں گا۔ عزادارو جب دیکھا نا کہ حسین میرے پاس نہیں آ رہا، زہرا کے کفن کے بند کھل گئے، آواز آئی
مجھے علی نے فاطمہ سے جدا کیا، ہاں میں کہوں گا یا علی زہرا کا میت دے کر جنت البقیع کی طرف چلے ہوگے، اور تو ہاتھ بلند ہوئے کالی زہرا کو میری گود میں دے دو۔ گود میں لینے والے کون ہو؟ میں رسول خدا ہوں، میں اپنی بیٹی کا میت اپنی گود میں لینے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ۔ خدایا ہماری اس پرسے کو قبول فرما، ہماری یہ چند لمحات عبادت میں شمار فرما، ہمیں محبان اہل بیت میں شمار فرما، ہمیں سیرت اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کو سربلندی عطا فرما، دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما۔ کریم اللہ رحیم اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما، ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اس پرشب دور میں ملت تشیع کی حفاظت فرما، دشمنان تشیع کو نست نبود فرما، عالم اسلام کو متحد اور توانا فرما، فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، پروردگار امریکہ و اسرائیل کے عزائم کو تباہ و برباد فرما، صہیونی سازشوں کو تباہ و برباد فرما، عالم اسلام کو متحد اور توانا فرما، پروردگار مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما، اور حزب اللہ اور حماس کے شجاع جوانوں کو فتح نصیب فرما، اسرائیل اور امریکہ کو تباہ و برباد فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، رحیم ہے، مالک اللہ جن دوست باپ مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، سب کی خیر سب کا بھلا فرما۔ بانیان مجلس جناب محمد اجمل خان صاحب، محمد جہانزیب خان صاحب، شازیب خان صاحب، مولا ان کے گھر والے، مولا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے رزق میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرما، ان کی دلی حاجتیں تمنائیں مرادیں پوری فرما، جو بھی حاجات شرعی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے بچوں کا مستقبل روشن فرما، ہر میدان میں سرخرو فرما، ہر میدان میں ترقی عطا فرما، اور جو بھی مقاصد خیر ہیں اس میں کامیابی عطا فرما۔ اس ذکر و دعا کے صدقہ میں خدایا اس گھر پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، عرضی و سماوی آفات سے محفوظ فرما، دنیاوی اور بلائی آفات سے محفوظ فرما، اور بھی جو مقاصد خیر ہیں خدایا اس میں کامیابی اور کاملانی عطا فرما، ان کے خانوادہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، کروٹ کروٹ جوار آل محمد میں جگہ عطا فرما، منازل آخرت منازل برزخ آسان فرما، سیئات اور خطاؤں سے درگزر فرما۔ خدایا تو کریم ہے، رحیم ہے، میرے مالک اللہ، اس پرچی پر جتنے بھی لکھے حضر قاسم اور شیخ حضر نور فاطمہ، ان کو صحت معاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، کوثر باس مولا ان کو اولاد نرینہ جیسی محمد سے معلومات فرما، اور بھی جو حاجات تمنائیں مرادیں ہیں سب کی بارگاہ اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ ہر دل کی صدا ایک ہی تمنا ہادی دوراں وارث زہرا سرکار حجت ارواحنا فدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میں جب مزارات پر چڑھتی چادریں دیکھتا ہوں مجھے بڑی شرم آتی ہے، کمکمے روشنیاں دیکھتا ہوں مجھے بڑی شرم آتی ہے، میں جب سنگ مرمر سے بنی قبروں کو دیکھتا ہوں مجھے بڑی شرم آتی ہے، اس لیے کہ مجھے وہ قبر یاد آتی ہے جس پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، وہ قبر یاد آتی ہے جس پر چراغ نہیں جلتا، وہ قبر یاد آتی ہے جس پر پولیس اس لیے بیٹھی ہے کہ کوئی فاتحہ نہ پڑھے۔ خدایا وارث جنت البقیع کے ظہور میں تعجیل، ہمیں جانثاران امام زمن میں شمار فرما، ان کے ظہور کی راہ کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے تمام مرحومین اور وہ تمام مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کی روح کو